لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد. وعن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد ثمرة في الطريق وقال لولا إني أخاف أن تكون من الصدقة لأخذتها. متفق علیہ. بات چل رہی تھی کہ الحلال بین وحرام بین. حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے، اور بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جس کے متعلق صاف معلوم نہیں ہے کہ یہ حلال ہے کہ یہ حرام ہے، شبہ پایا جاتا ہے. تو ایسے وقت میں کیا کرنا چاہیے، اس کا تذکرہ تمہارے سامنے ذکر کیا جا رہا ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی مسئلے کو بیان فرماتے ہیں تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پوری تفصیل کے ساتھ، مثالوں کے ساتھ، دلائل کے ساتھ اس طریقے سے بیان کرتے ہیں کہ سننے والا، سمجھنے والا اس کو اچھی طریقے سے سمجھ میں آ جاتا ہے. آج جو بھی حدیث تمہارے سامنے پڑھی گئی اس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا خود عمل بتایا گیا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کو معاملہ پیش ہوا کہ جو شبہ سے بھرا ہوا تھا، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیا کیا وہ اس واقعے میں ذکر کیا جا رہا ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف لا رہے تھے، راستے میں کھجور پڑی ہوئی ملی. ظاہر بات ہے کہ کھجور اللہ تبارک و تعالیٰ کا برکت ہے، رزق ہے، نعمت ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس نعمت کو ضائع تو نہیں کر سکتے تھے. ہماری طرح تھوڑی ہے کہ ہم لوگ کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت سارے نعمتیں ملتی ہے، پڑی ہوئی بھی ملتی ہے، راستے میں بھی ملتی ہے، لیکن ہم اس کی کوئی قدر نہیں کرتے. یہ ہماری بہت بڑی غلطی ہے، ناشکری ہے اور یہ بہت بڑی غلطی ہے. یہاں تو معلوم نہیں، لیکن ہم اپنے یہاں دیکھتے ہیں کہ روٹیوں کی چوڑ رکھی ہوئی راستے میں پڑی ہوئی ملتی ہے، گھر میں کوئی کھاتا نہیں تو بعد پھینک دیتے ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کی ناقدری ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے. حضرت شیخ نمبر اللہ مرتبہ کے ہم نے دیکھا کہ کوئی بھی چیز آتی تھی تو اس کو ضائع نہیں کرتے تھے، بلکہ تقسیم کر دیا جاتا تھا، لوگوں کو کھلا دیا جاتا تھا. لیکن وہ بگاڑ کر پھینکنے کا معمول تھا ہی نہیں، کوئی چیز پھینکی نہیں جایا کرتی تھی. بہرحال اللہ کی نعمتوں کی قدر کرنی چاہیے. یہ جب گرمی سے مسئلہ آ گیا، یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کھجور ملی. ظاہر بات ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ناقدری تو کر نہیں سکتے تھے، لیکن فرمانے لگے کہ میرے دل میں آیا کہ یہ صحیح ہے، اللہ کی نعمت ہے، کھا لو. لیکن پھر میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ بہت سارے لوگ زکوٰۃ میں بھی کھجور لے کر آتے ہیں، صدقہ میں بھی کھجور لے کر آتے ہیں، اور وہ یہاں ہوتی ہے تو کہیں اس میں کہ یہ کھجور پڑی ہوئی نہ ہو جو صدقہ کی ہو. اور اگر صدقہ کی ہے تو صدقہ کا مال حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا جائز نہیں تھا، اس وجہ سے یہ کھانا ناجائز ہوتا. اس وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے کھانے کا جی چاہا، لیکن اس کے باوجود میں نے چھوڑ دیا اور اس کو نہیں کھایا. دیکھو یہ بات ہے کہ جو چیز واضح نہ ہو کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے تو اس کو پھر گنجائش ہے کر کے استعمال نہیں کر لینا چاہیے. اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چھوڑ دیا، اس کو نہیں کھایا. دوسری حدیث ذکر کی جا رہی ہے ان نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم البر حسن الخلق. دیکھو ایک دوسری چیز جو ہمارے اندر نہیں ہے یا بہت کم ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے اخلاق اور عادات یہ اچھے ہونے چاہیے. حسن خلق، اچھی عادتیں، اچھے اخلاق یہ ہمارے اندر ہونے چاہیے. ہمارے رسول حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے متعلق قرآن پاک میں بتایا کہ انک لعلی خلق عظیم، آپ بہت ہی اچھے اخلاق کے اوپر ہے. یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سب سے زیادہ اعلیٰ، سب سے زیادہ افضل ہے. جب ہمارے رسول کے اخلاق، عادات سب سے زیادہ افضل ہو تو پھر ہمیں بھی اپنے اندر اچھے اخلاق کو پیدا کرنا چاہیے. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھلائی کیا ہے؟ بھلائی
اچھے اخلاق ہے. البر والاسم ما حاق فی نفسک. اور گناہ کیا ہے؟ تو کہ جو تمہارے دل میں کھٹکا پیدا کر دے، جو تمہارے دل میں شبہ پیدا کر دے، جو تمہارے دل میں ایک قسم کی ناپسندگی پیدا کر لے، سمجھ لو کہ وہ گناہ ہے. اللہ جل جلالہ اور نے ہمیں جو دل عطا کیا ہے، جیسے گزشتہ کل بھی میں نے بتایا تھا کہ بہت پاک صاف اللہ تبارک و تعالیٰ نے دل عطا فرمایا تھا، لیکن ہم نے اس دل کو حسد، بغض، کینہ، کپٹ اور گناہ کے ذریعے سے بالکل گندا کر دیا ہے. تو پھر بھی اگر کسی آدمی کا دل ایسا ہے کہ جس میں خیر زیادہ ہے، شر اور برائی اور گندگی زیادہ نہیں ہے، تو دل ہمیشہ حق بات کی طرف اشارہ کرتا ہے. جب بھی کوئی آدمی گناہ کا کام کرتا ہے تو ابتدا میں اس کے دل میں ذرا سا کھٹکا پیدا ہوتا ہے کہ یہ برا ہے، یہ اچھی چیز نہیں ہے، یہ تمہیں نہیں کرنی چاہیے. لیکن کیا ہے، وہ پھر اس کے اوپر نفس اس کے اوپر غالب آ جاتا ہے، اور نفس غالب آ کر اس کے اوپر وہ کام کرا لیتا ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر یہ حسن خلق ہے، اچھی عادت ہے، یہ بہت ساری بھلائی میں داخل ہے. اور جو چیز تمہارے دل میں شک پیدا کر دے، تمہارے دل میں رنج پیدا کر دے، تمہارے دل میں شک پیدا کر دے، تو اس کو چھوڑ دو، وہ گناہ ہے. والاسم ما حاق فی نفسک. تیسری چیز اور آگے بتائی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور یہاں مدن ہم لوگوں کے اوپر بیتتی بھی ہے اور ہم لوگ کرتے بھی ہیں کہ کوئی کام ہے اور ہمارا دل سمجھ بھی جاتا ہے کہ اچھا نہیں ہے، اچھا نہ ہونے کی وجہ سے اس کو چھوڑ دینا چاہیے، وہ گناہ ہے، لیکن پھر بھی ہم اس کو کر لیتے ہیں. اور کرتے وقت یہ اہتمام کرتے ہیں کہ کسی دوسرے کو پتہ نہ چلے. ہوتا ہے کہ نہیں؟ بات مطلب کرتے ہیں کہ چلو کر لو، کسی کو خبر نہیں ہونی چاہیے. کہتا ہے کہ اگر تمہارے دل میں یہ حالت ہے کہ کرتے وقت تمہارا دل یہ چاہتا ہے کہ کسی کو پتہ نہ چلے، سمجھ لو کہ وہ چیز بری ہے، گناہ ہے، منع ہے، نہیں کرنا چاہیے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والاسم ما حاق فی نفسک وکرہت ان یطلع علیہ الناس. تمہارے دل میں کھٹکا گزرے اور تم لوگوں کو پتہ چل جائے کہ میں نے یہ کام کیا ہے، اس لوگوں کو پتہ نہ چلے، یہ جذبہ جب تمہارے دل میں پیدا ہو جائے کہ میں یہ کام کروں لیکن کسی کو خبر نہیں ہونی چاہیے، تو سمجھ لو کہ وہ کام برا ہے، اس وجہ سے اس کو چھوڑ دینا چاہیے. تیسری بات، عن وابصة بن معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال اتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال جئت تسأل عن البر قلت نعم فقال استفت قلبك البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب والإثم ما حاق في النفس وتردد في الصدر وَإِنْ أَفْتَاكَ النَّاسُ وَأَفْتَوْكَ حدیث حسن. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف فرماتے، ایک صحابی جن کا نام اس حدیث میں بتایا گیا ہے کہ وابصہ ابن معبد ان کا نام تھا، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فراست، سمجھ بہت عمدہ اعلیٰ قسم کی دی ہوئی تھی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے چہرے کو دیکھ کر یا اس کے آنے کے ساتھ ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ بھائی تم بر اور بھلائی، نیکیاں کیا ہے، اس چیز کو پوچھنے کے لیے آئے ہوئے ہو. اس نے آ کر کچھ پوچھا نہیں، حضور صلی اللہ کے سامنے بیٹھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود سمجھ گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم شاید بر اور بھلائی کی باتوں کو پوچھنے کے لیے اور سمجھنے کے لیے آئے ہو. تو انہوں نے کہا کہ جی حضرت، بالکل میں اسی لیے آیا ہوں تاکہ مجھے معلوم ہو جائے کہ بر اور بھلائی کی چیز کیا ہے. آیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، بس فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تم آئے ہو تاکہ سوال کرو تم بر اور بھلائی کے متعلق. میں نے کہا جی ہاں حضرت، میں اسی وجہ سے اسی چیز کو لے کر آیا ہوں. وقال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے استفت قلبک، اپنے دل سے فتویٰ پوچھو. مفتی
مفتیوں کے پاس مسئلہ پوچھنے کے لیے تو مانگنے جانا، تمہارا دل سب سے بڑا مفتی وہ پہلے بتا دے گا کہ جائز ہے کہ ناجائز ہے، یہ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے۔ اس میں ذرا سی تفصیل میں یہ بتا دوں کہ جب آدمی کا دل پاک ہو، صاف ہو، تو اس وقت میں وہ دل صاف طور پر بتا دیتا ہے۔ ابھی اگر آپ اللہ دیکھا ہے کہ ہمارا دل تو کبھی ہمیں بتاتا ہی نہیں، بلکہ وہ گناہ کی طرف بھی بلاتا ہے، تو پھر یہ تو الٹا ہو گیا۔ یہ ہمارے دل کی خرابی ہے، ہمارے دل میں کیا گندگی بھری پڑی ہے اس وجہ سے۔ باقی جب دل گناہوں سے پاک صاف ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ہو، تو فوراً سب سے پہلے دل ہی بتا دے گا کہ یہ کام کرنا چاہیے یا یہ کام کرنا نہیں چاہیے۔ پھر بھی کیونکہ الحمدللہ ایمان ہے ہمارے دلوں میں، اس وجہ سے بہت ہی کمزوری کے ساتھ، بہت ہی چھوٹے سے طریقے کے ساتھ دل میں ذرا سا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے کہ یہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ہمارا دل گندا ہے اس وجہ سے۔ باقی یہاں تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کو ان کا دل تھا، اس وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سب سے پہلے اپنے دل سے پوچھو تمہارا دل اس کے متعلق کیا کہتا ہے۔ اس طرف سے قلب البر ما اطمئنت الیہ النفس، بھلائی اور بہتری وہ ہے جس کے اوپر تمہارا نفس گواہی دے کہ یہ اچھا ہے۔ تمہارا دل کہے کہ یہ ٹھیک ہے، اچھا ہے، وہ اچھا ہوگا، اور تمہارا دل جس کے لیے کہے کہ خراب ہے وہ خراب ہے۔ میں پھر اس میں بتا دوں کہ ہم لوگوں کا دل جو ہے وہ گناہوں کی وجہ سے، نفسانی خواہشات کی وجہ سے، مال کی محبت کی وجہ سے، دنیا میں پڑے رہنے کی وجہ سے ہمارے دل کی جو کیفیت اور صلاحیت جو ہے وہ صلاحیت ہم نے خود ختم کر رکھی ہے۔ اس وجہ سے ہمارے دل میں برائیاں ہیں، اگر یہ نکل جائے اور اس کے ذریعے سے حسد، بغض، کینہ، کپٹ، مال کی محبت اور اس قسم کی چیزیں اگر نکل جائے تو پھر الحمدللہ آج بھی ہمارا دل صاف ہو سکتا ہے، اور پھر جب وہ صاف ہوگا تو وہ دل فوراً بتائے گا کہ یہ کام کرنے جیسے ہیں اور یہ کام نہ کرنے کیسے ہیں۔ وقت ماننا ہے کا قلب، اور تمہارا دل مطمئن ہو جائے۔ اور گناہ وہ ہے ما حاک فی النفس، جو تمہارے نفس میں، تمہارے دل میں، تمہارے جی میں، تمہارے من میں، تمہارے کھٹکے میں، دل میں کھٹکا پیدا کرے۔ جب بھی تمہارے دل میں کھٹکا ہوا ہے یہ اچھا نہیں ہے تو سمجھ لو کہ یہ چیز اچھی نہیں ہے۔ وہ تردد فی الصدر، اور سینے میں ایک قسم کا شک اور شبہ پیدا کر دے۔ وہی افتاق الناس، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ تو سمجھ میں آ گیا نا کہ دل میں کھٹکا پیدا ہو جانا، دل میں کیا نمی کا پیدا ہو جانا، دل کی طرف سے ذرا سے معلوم ہو جانا کہ اچھا نہیں ہے۔ کہا گیا وہی افتاق الناس، چاہے لوگ تم کو فتویٰ دے کہ یہ بالکل درست ہے، لیکن اگر تمہارے دل میں کھٹکا پیدا ہوا ہے، تمہارے دل میں رنج پیدا ہوا ہے، تمہارے دل میں اگر ناراضگی پیدا ہوئی ہے، تمہارے دل نے فیصلہ کیا ہے کہ اچھا نہیں ہے، لوگ چاہے تمہیں فتویٰ دیتے رہے لیکن اس فتوے پر عمل نہ کرو، اپنے دل میں جو آیا ہے اس کے اوپر عمل کرو۔ وَإِنْ أَفْتَاكَ النَّاسُ وَأَفْتُوكَ عن أبي سلمة رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عقبہ ابن الحارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انه تزوج ابنة لأبي إيهاب بن العزيز فأتته امرأة فقالت إني قد أرضعت عقبة والتي قد تزوج بها، فقال لها عقبة ما أعلم أنك أرضعتني ولا أخبرتني، فركب إلى رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں پر ایک واقعہ ذکر کیا کہ مکہ مکرمہ میں ایک نوجوان آدمی نے ایک لڑکی کے ساتھ نکاح کیا، نکاح ہو گیا۔ نکاح ہونے کے بعد ایک باندھی ایک عورت آئی اور آ کر اس کو معلوم ہوا کہ ان دونوں کا نکاح ہو گیا ہے، تو اس عورت نے کہا کہ تم لوگوں کا کیسا نکاح ہو گیا؟ میں نے تو تجھے بھی دودھ پلایا تھا بچپن کے زمانے میں، اور میری یہ بیوی ہے اس کو وہ دودھ پلایا تھا، تو اس دودھ پلانے کی وجہ سے تم دونوں تو بھائی بہن ہو گئے، دودھ شریک بھائی بہن ہو گئے، اور اس کا تمہارا آپس میں نکاح صحیح نہیں ہے۔ تو اس مرد نے کہا کہ بھائی نکاح سے پہلے ہمیں بتانا چاہیے تھا
ہم تو جب بھی دودھ پیا تھا تو ہم چھوٹے تھے، ہمیں کیا معلوم کس کا دودھ پیا، جب تم نے پلایا تھا تو ہم کو اطلاع کر دینی چاہیے تھی کہ تمہارا نکاح درست نہیں ہے، تجھ کو بھی میں نے دودھ پلایا ہے، تجھ کو بھی میں نے دودھ پلایا ہے۔ تو اس عورت نے کہا کہ بات صحیح ہے لیکن میں نے تم کو دودھ پلایا ہے۔ اب اس آدمی کا دل میں ہو گیا شک کہ اب میرا نکاح صحیح ہوا یا نہیں، میرے بہن کے ساتھ تو میں شادی نہیں کر لی ہے یا کیا ہے۔ تو ایسے وقت میں وہ مکہ مکرمہ سے سواری لی اور سیدھا مدینہ منورہ پہنچا۔ دیکھو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ مجمعین کو حق حلال جائز ناجائز کا کتنا اہتمام تھا۔ آج ایسی بہت ساری صورتیں اور بہت ساری شکلیں ہمیں بھی پیش آتی ہیں، مسئلہ معلوم نہ ہونے کی وجہ سے مسئلہ معلوم کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے، لیکن ہم کیا کرنا ہے، دیکھی جائے گی کوئی ملے گا تو پوچھ لیں گے، لیکن ابھی تو استعمال کر لو، ابھی تو کر لو، ابھی کون پوچھنے کے لیے جاتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے دل میں ایمان تھا، اس وجہ سے جب ان کے دل میں کھٹکا آیا تو سیدھا مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تک۔ آج ایئر کنڈیشن کار میں بھی ہم لوگ جاتے ہیں تو 8 گھنٹے لگ جاتے ہیں، لیکن اب کیا بلٹ ٹرین سے شاید 4-4.5 گھنٹے میں ہو جاتا ہے۔ خیر بہرحال وہ ان کی تو سوال کر مدینہ منورہ گیا، مدینہ منورہ جا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ایک عورت کے ساتھ شادی کی اور جس وقت شادی کی اس وقت ہمارے ذہن میں کچھ نہیں تھا، بالکل صحیح تھا، درست تھا، ہم نے شادی کر لی۔ شادی کرنے کے بعد ایک عورت آئی اور آنے کے بعد اس نے کہا کہ بچپن میں نے تجھے بھی دودھ پلایا ہے اور بچپن میں نے تیری بیوی کو بھی دودھ پلایا ہے، جس وجہ سے تم کو دونوں بھائی بہن ہو گئے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، وہ اس حدیث میں بھی آ رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا کہ چلو وہ پرانی بات ہو گئی، چھوڑو اس کو، کوئی حرج کی بات نہیں، نکاح ہو گیا صحیح، چلنے دو، چل سے نہیں کہا، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب جب تیرے دل میں شبہ پیدا ہو گیا کہ جس کے ساتھ میں نے شادی کی وہ میری بہن ہے یا نہیں ہے، اس کے کہنے کی وجہ سے تمہیں شک پیدا ہو گیا، شبہ پیدا ہوا کہ یہ میری بہن ہے، تو ظاہر بات ہے کہ جب شک پیدا ہو گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَسَأَلَهُ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیف وقد قیل، ارے جب تجھے یہ کہہ دیا گیا، تیرے دل میں بات آ گئی کہ یہ میری بہن ہے، اب تم اس کے ساتھ کس طریقے سے رہ سکتے ہو، وہ تمہاری بیوی نہیں ہو سکتی، اس وجہ سے تمہارا نکاح جو ہوا وہ نکاح صحیح نہیں ہوا۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے بعد اس آدمی نے اس عورت کو نکال دیا، طلاق دے دی، اور پھر اس کے بعد کیا ہے اس دوسری عورت کے ساتھ نکاح کیا۔ فَفَارَقَهَا عُقْبَةُ وَلَقَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ، رواہ بخاری۔ تو یہ ان سارے چیزوں کے ذریعے سے، ان سارے واقعات کے ذریعے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کیا ہے شبہ پیدا ہو جاتا ہے تو کیا کرتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شبہ پیدا ہو گیا تو کیا کیا، یہ ساری تفصیل ہمارے سامنے آ گئی۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ جب کسی کام کے کرتے ہوئے یا کسی بات کے کرتے ہوئے یا کسی کپڑے کے خریدتے ہوئے یا کسی کپڑے کے پہنتے ہوئے دل میں اگر یہ شبہ پیدا ہوگا کہ پتہ نہیں یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے، صحیح ہے کہ نہیں ہے، تو پھر اس صورت میں کیا ہے جلسی کر کے استعمال نہیں کرنا چاہیے، عالموں کو پوچھنا چاہیے، یا عالموں کو پوچھنے کے ساتھ ساتھ فوری طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس طرف سے قلب اپنے دل کو پوچھو، تمہارا دل کیا فیصلہ کرتا ہے، دل جو فیصلہ کرتا ہے وہ صحیح کرتا ہے، لیکن یہ دوسری بات نہیں کہ دل کی بات کو ہم کیا ہے خواہشات کی وجہ سے، دنیا کی محبت کی وجہ سے دل کی بات کو دبا دیتے ہیں اور اس کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ اللہ جل جلالہ اور پروالہ مجھے اور آپ حضرات کو شبہ کی چیزوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمایا، حلال اور حرام کا فرق کرنے کی اور فرق محسوس کرنے کی توفیق عطا فرمایا، اور ہر کام، ہر قول، ہر کام ہمارا بالکل جائز اور درست ہو، ایسی صورت پیدا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک